قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، مختلف قصے ہیں۔ ہر قصہ، ہر واقعہ اپنے اندر بڑی عبرت نصیحت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن قصہ یوسف، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ، بڑا جامع اور مختصر، لیکن اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، بڑے نکات ہیں۔ اس واقعہ کے اندر دنیا زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ آدمی، اس کے لیے ایک نصیحت ہے، اس کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، غلام ہے، مالک ہے، قیدی ہے، تاجر ہے، اسی طرح عورتوں کے کچھ فتنے، ان سے بچنا کیسے ہے، حسد، بغض، عداوت اگر کوئی رکھے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، عفو، درگزر۔ ایک باپ اس کو غم آئے تو کیسے وہ غم، دکھ برداشت کرتا ہے، اولاد کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر پہلو بیان فرمائے، اس لیے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ آخر میں فرمایا ان واقعات، قصوں کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، بڑا سبق ہے۔ واقعہ تو سارا آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 3 ان کی بیویاں تھیں۔ ایک بیوی میں سے 6 بیٹے تھے، ایک میں سے 4 تھے اور ایک میں سے 2 تھے۔ یہ 12 بیٹے اور غالباً ایک ان کی بیٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 ایک ماں سے تھے، باقی 10 بھائی دوسری 2 ماؤں سے تھے، اور وہ دونوں مائیں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، زلفہ اور بلہا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنیں بیک وقت کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ حرام ہے، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جد الانبیاء ہیں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ خوبصورت سلسلہ ذہبیہ ہے، نورانی سلسلہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے باپ کے بعد جانشین بننا تھا، ظاہر بات ہے 12 بیٹوں میں سے کسی ایک نے باپ کا جانشین بننا تھا، اور ہر بیٹا یہ چاہتا تھا میں باپ کا جانشین بنوں۔ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، ان کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ ان کا چھوٹا بھائی بنیامین جب پیدا ہوا تو حالت زچگی کے اندر ماں فوت ہو گئی، گویا بنیامین ماں کے بغیر ہی اس کی پرورش ہوئی، پیدائش ہوئی، ماں فوت ہو گئی۔ تو اس لیے یہ چھوٹے تھے دونوں، یوسف اور بنیامین، اور جو زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں باپ کو وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب بڑے چھوٹے تھے ان کے ساتھ بھی باپ نے اتنی محبت کی، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹوں اور بڑوں کی محبت میں انداز بدل جاتے ہیں۔ ظاہر بات جیسے بچے کو اٹھانا، محبت کرنا، بڑے کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کچھ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے، اپنی اداؤں کے لحاظ سے باپ کے زیادہ چہیتے تھے۔ جو دل کی محبت ہے نا، اس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ باپ پیار سب کو زیادہ کرتا ہے، لیکن جو دل کو زیادہ لگ جائے وہ انسان کا اختیار نہیں۔
تو ظاہر بات ہے باپ کے بعد کسی ایک بیٹے نے جانشین ہونا تھا. بڑے جو تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم جانشین بنیں. کس چیز کی جانشینی؟ نبوت کی. جبکہ نبوت کوئی از خود یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کرتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے. وہ جبریل امین کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. انسانوں میں سے جس کو چاہے وہ رسول منتخب کر لے. تو یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ باپ کا جانشین بنے گا، اس کو ٹھکانے لگایا جائے. اور یوسف علیہ السلام نے بچپنے میں وہ خواب بھی دیکھ لیا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے جھکے ہوئے. اور یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خواب بتایا تو انہوں نے بڑی سختی سے تلقین فرمائی، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. وہ جانتے تھے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اللہ کے پیغمبر تھے. اگر تو نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتا دیا تو وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے، دشمن ہو جائیں گے. شیطان جو ہے نا یہ دشمنی پر ابھارتا ہے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان ان کو تیرے خلاف ابھارے گا. لیکن بنی اسرائیلی روایات ہیں یوسف علیہ السلام ان کے اس خواب کا بھائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے خود بتا دیا تو بھائیوں کا حسد بڑھ گیا. اس کے بعد قصہ مختصر، جیسے ان کو پھر باپ سے ورغلا کر لے اور جنگل میں لے جا کر کنویں میں پھینک دیا، آ کر بہانہ لگایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو اس طرح یوسف علیہ السلام ان کے عروج کا سفر شروع ہو گیا. بھائیوں نے نیچے کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا عروج کا سفر شروع کرا دیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر لے جانا ہو، بلندی رفعت شان عطا کرنی ہو، اس کو پھر آزمائشوں کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عقاب کو جتنی مخالف ہوا ملتی ہے اس کی اڑان اور اونچی آسانی سے ہو جاتی ہے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی اڑان شروع ہو گئی. انہوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مصر کا راستہ آسان کر دیا. مصر میں پہنچ گئے، غلاموں کی منڈی میں چلے گئے، وہاں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور کنویں سے سیدھے ایک محل کے اندر پہنچ گئے. عزیز مصر اس وقت مصر کا یہ چیف ایگزیکٹو کا عہدہ تھا، انتظامی امور، وزیر اعظم کہہ لیں. بادشاہ الگ ہوتا تھا اور عزیز مصر وزیر اعظم الگ ہوتا تھا. اب وہاں اس وقت کے وزیر اعظم عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، گھر لے آئے. بے اولاد تھا، اتنا خوبصورت بچہ اس کو تھوڑی سی قیمت میں مل گیا. آ کر بی بی زلیخا کو کہا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو. او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہماری اولاد نہیں. اب یوسف علیہ السلام بچپن ہے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، جوان ہو گئے. بڑی آزمائش آ گئی، زلیخا کا فتنہ. پھر اس فتنے کے بعد عورتوں کے کئی فتنے اکٹھے ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی تھی، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو بڑا طاقتور ہے، اے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے. اگر تو نے نہ بچایا اسبو الیہن، میں اگر ان کی طرف مائل ہو گیا، اے اللہ پھر میری عزت، میرا مقام، میرا خاندان، میری شرافت، اس لیے اللہ تو مجھے بچا لے. فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ہر قسم کے فتنے سے ان کو محفوظ رکھا، ان کو استقامت دی اور ان کی غیبی مدد کی. اور وہیں سے پھر یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں. 7 سال کے قریب جیل میں رہے، پھر جیل سے باہر آئے. باہر آنے کا بھی قصہ آپ جانتے ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھے ہوئے اس کے قاصد کو بتائی تو بادشاہ کا اشتیاق بڑھ گیا. اتنا عظیم انسان جیل میں ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا. کیا کہا؟ تب نکلوں گا اگر میری بے گناہی سر عام ثابت ہو.
ایسے ہی میں نکل آیا، میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ الزام وہی کا وہی رہے گا، پہلے تحقیقات کی جائیں۔ بادشاہ نے پوری انکوائری کی، تمام وزراء کی اور دوسری بڑی بیگمات جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہا، بادشاہ نے دربار میں بلا لیا۔ ہاں بتاؤ بھی، ماں خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا قصہ ہے یوسف کا، بتاؤ مجھے۔ تو سب نے کیا کہا؟ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کسی برائی کو نہیں پایا، وہ بڑا پاک دامن ہے۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بھی پکار اٹھی، اس نے کہا کہ الآن حس الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اس نے بھی قسم اٹھا کر کہا آج حق کو بیان کرنے کا دن ہے، میں حق بیان کرتی ہوں، میں نے اس کو برگلانے کی کوشش کی، یوسف بالکل سچا ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے باعزت بری ہو کر بادشاہ کے دربار میں قدم رکھا، ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، تاکہ میرا مالک جان لے جس نے مجھے بیٹا بنا کر گھر میں رکھا، خرید کر لایا، اس کو میرے اوپر احسان ہے کہ میں نے اس کی عزت کے اندر خیانت نہیں کی۔ اگر میں نے خیانت کی ہوتی، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے اس بات کا بھی سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا، یہ میری برات، یہ میرا بچنا، میرا تقوی، یہ میری پرہیزگاری، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر خاص کرم ہے، فضل ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ تو انسان کو گناہوں کے اوپر برانگیختہ کرتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، بچتا وہی ہے جس کے اوپر میرا رب رحم فرما دے۔ اللہ نے میرے اوپر رحم کیا ہے، میں اس گناہ سے بچا ہوں، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنہار مہربان ہے۔ تو اس طرح جب بادشاہ نے پھر یوسف علیہ السلام کو پاس بلایا، گفتگو کی، استخلص لنفسی، گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے میں نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا، آپ میرے ساتھ حکومت میں معاون بنے، چونکہ وہ خواب بھی بتلا دیا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے، اب جو تعبیر بتلا دے اس کے اوپر عمل بھی وہی بہتر کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ میرے ساتھ کیسے معاونت کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے یہ وزارت خزانہ، وزارت خوراک، یہ محکمے مجھے دے دیں۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں حصے دار ہونا اللہ رب العزت نے کتنا آسان انداز سے ان کو شامل کر دیا۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بن گئے، محل میں پہنچے، آزمائشیں آئیں، جیل سے نکھر کر برات کا سرٹیفکیٹ لے کر سیدھا اقتدار میں آ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر فضل اور کرم، اللہ کے نبی بھی ہیں اور اقتدار میں حصے دار بھی بن گئے۔ اب اس کے بعد آگے مزید سلسلہ چلا، جب وہ قحط کے سال آئے، وہی بھائی قحط کے سالوں میں خوراک لینے آئے، ان کو خوراک دی، اور جو وہ قیمت لائے تھے ان کی قیمت بھی ان کے بوروں کے اندر گندم میں واپس بھیج دی، تاکہ یہ دوبارہ جلدی آئیں۔ ساتھ ہی ان کو تلقین کر بھی تم کتنے بھائی ہو؟ کہتے ہم 11 بھائی ہیں۔ چھوٹا کہاں ہے تمہارا بھائی؟ وہ گھر میں ہے، اس کو بھی آئندہ لے کر آنا، اگر نہ لے کر آئے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سال پھر غلہ لینے کا آ گیا، بنیامین کو ساتھ لانا پڑا مجبوراً، اور یعقوب علیہ السلام نے بڑی ضمانت کے ساتھ ان کو روانہ کیا، اگر تم یوسف کی طرح بنیامین کو کھو دیا تو یاد رکھو تمہیں سخت سزا ملے گی، وعدہ کر لیا۔ تو یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر سکھائی کہ کس طرح بنیامین کے بورے کے اندر بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا گیا، اور ان کے اوپر مبینہ طور پر جرم ظاہر کیا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر وہ بیٹے خالی آ چلے گئے، بنیامین کے بغیر غلہ لے کر چلے گئے، لیکن بنیامین ادھر ہی۔ اب انہوں نے جا کر جب وہ باپ کو بتایا کہ بنیامین اس نے چوری کر لی اور پکڑا گیا،
تو یعقوب علیہ السلام نے پورے وثوق یقین کے ساتھ کہا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے اپنی بیٹوں کی خصلتوں کا، بنیامین چور نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے دعا کی، پرانا زخم پھر تازہ ہو گیا یوسف کا۔ پہلے یوسف جدا ہوا، اب بنیامین بھی چلا گیا۔ اللہ سے دعا کی، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، پورا ان کا دلی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ایک دن واپس لائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک آہ بھرتے ہوئے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کی جدائی میں اندر ہی اندر غم اتنا انہوں نے محسوس کیا کہ آنکھوں میں پانی بہتا رہتا تھا، پانی بہتا رہا، اور کئی سالوں بعد ان کی بینائی ختم ہو گئی، سفید موتیا آ گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، نابینا ہو گئے، اللہ کا پیغمبر۔ اور یہ قصہ ہمیں بتلاتا ہے اس کے اندر جہاں بہت سارے اور حقائق نصیحتیں ہیں، ایک بڑی نصیحت یہ ہے کہ لوگوں، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہو تو پھر یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی بینائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو یقین ہونا چاہیے میرا بیٹا ہے، اتنے سال بعد مجھے مل جائے گا، لیکن وہ روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، بینائی چلے گئی، لیکن یقین تھا اللہ کی، ہاں مایوسی نہیں تھی کہ یوسف آئے گا ضرور ایک دن واپس۔ بیٹوں کو کہا جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو، یوسف تمہیں مل جائے گا، بنیامین کو بھی لاؤ۔ وہ پھر اگلے سال آئے، اب آئے تو غربت، مسکینی، پیسے بھی اتنے نہیں تھے کہ غلہ خرید سکیں، اور بڑی عجیب مسکینی حالت میں یوسف علیہ السلام کے پاس پھر آئے اور آ کے گزارش کی، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، اب تو ہم کمزور ہو گئے ہیں، مسکینی والی ہماری حالت ہے، ہمارے پاس تو غلہ خریدنے کی سکت بھی نہیں ہے، یہ تھوڑے سے پیسے لائیں ہم، یہ ہم سے لے لیں، وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ کر دیں، غلہ پورا دے دیں، پیسے تھوڑے سے لے لیں، آپ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام عام بادشاہ نہیں تھے، عام حکمران نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے ہی عظیم اخلاق، پیغمبر ہوتا ہے بڑا عظیم اخلاق والا ہے، بڑا نرم دل ہوتا ہے، حلیم اور بڑا بردبار، عفو اور درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب بھائیوں کی مسکینی والی حالت دیکھی کہ اب یہ صدقہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی اولاد صدقہ مانگ رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام سے اب رہا نہ گیا، دل بھرایا، تو پھر آخر کار وہ راز جو ان کے دل میں بھی تھا، اور بھائیوں نے بھی اس راز کو آؤٹ نہیں کیا تھا، بڑے پکے تھے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا تقریباً، 10 بھائی اتنے پکے، کوئی بھی ایک کچا نہیں نکلا کہ اس راز کو آؤٹ کر دے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اتنے سال وہ اپنے اس فعل کے اوپر چھپانے پر ڈٹے رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، وہ اخی اور اس کے بھائی سے؟ تو یکدم ان کے کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں کھل گئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ہم نے تو آج تک یہ راز آؤٹ نہیں کیا، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ان کو پورا یقین ہو گیا، اللہ کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے، اگر کسی اور کو پتہ ہے تو وہی یوسف ہے۔ تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو ہی یوسف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کو کچھ ڈھانپا ہوا تھا، اپنے اس پردے کو اتارا، اور ویسے بھی چونکہ وہ بچپنے میں تھے، آدمی بڑا ہوتا ہے، داڑھی آ جاتی ہے، حلیہ بدل جاتا ہے، پہچانا نہیں جاتا، تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی یوسف ہے، فرمایا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین۔ تو پھر اب سارے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے، فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔
تم نے ہمیں کہاں پہنچانا چاہا، اللہ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ مومن آدمی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، کسی کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے یہ میرا بڑا کمال ہے، ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف۔ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ایسے ہوا، الحمدللہ ایسے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اپنا ذاتی کمال نہیں بتاتے۔ جیسے پیچھے کہا عورتوں کے فتنے سے بچا ہوں تو میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا، اور یہاں پھر فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اس لیے ہمیں بھی جب کوئی ایسا موقع ملے کسی نعمت کی تحدیث بیان کرنے کا یا کوئی خاص چیز، تو آپ یہ کہیں یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑے یہ چکر لگائے، یہ کیا وہ کیا، میں نے اتنا مال بنا لیا، اتنا بڑا عہدہ میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا۔ نہیں، اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ نے میرے اوپر یہ نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتے ہیں، یہ بندہ میرا قدردان ہے۔ تو فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، تم ہمیں کام پہنچانا چاہتے تو رب نے ہمیں کام پہنچا دیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات، دو سبب بتائے، یہ سبب ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، آپ کے اندر یہ دو چیزیں ہوں، دنیا آپ کو نیچے نہیں کر سکتی۔ کیا فرمایا؟ انہ من یتقی ویصبر، جو آدمی تقوی اختیار کر لے اور صبر، یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیک آدمی کی محنت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یضیع اجر المحسنین، دنیا کے اندر یہ اجر سے نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف کو ہم نے اقتدار تک پہنچا دیا، یہ دنیا کی ان کی نیکی کا صلہ تھا، ان کے صبر اور تقوی کا، لیکن خود ہی اعلان فرمایا والا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا جو اجر ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی اس کامیابی کا اور اس مقام تک پہنچنے کا سبب بھی بتا دیا، تقوی اور صبر۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تلقین فرمائی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر والی زندگی گزارو گے، تقوی اختیار کرو گے، ساری دنیا مل کر بھی تمہارا بال نہیں بھیگا کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سورہ آل عمران کے اندر فرمایا۔ آج ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، ہم ہر چیز ظاہر کے اوپر محمول کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، دشمن کے پاس اتنی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چیز جو اللہ کو مطلوب ہے اس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں۔ تو تقوی اور صبر یہ انسان کو محفوظ کرتے ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام پوری قوت طاقت رکھنے کے باوجود بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ طاقت، قوت، بدلہ لینے کی سخت رکھنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ انسان کی عظمت ہے۔ معافی بھی وہ ہوتی ہے آدمی بدلہ لینے کی ہمت رکھے پھر معاف کر دے۔ ایک کمزور آدمی بدلہ نہیں لے سکتا، وہ بھی اگر معاف کرتا تو بڑی بات ہے، زبان سے اگر کہہ دے میں نے معاف کیا تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جو آدمی بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہو اور پھر کہے میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بہت بڑے عظیم انسان ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا انہوں نے جب اقرار کر لیا، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہم چاہتے تھے ہم باپ کے جانشین بنے، لیکن اللہ نے تجھے ہمارے اوپر منتخب کر لیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لقد آثرک اللہ علینا، جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یوسف کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجانا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہنے لگے وَإِن كُنَّا خَاطِئِينَ، ہم خطا کار ہیں۔ جب اپنی غلطی کو تسلیم کر لے فوراً اس کو معاف کر دینا چاہیے، فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم، گھبراؤ نہیں، جاؤ، تم کو میں نے معاف کیا، کوئی تمہارا احاطہ نہیں، پوچھ گچھ گرفت نہیں تمہاری۔ یغفر اللہ لکم، میں نے معاف کر دیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے۔ یغفر اللہ، یہ ہوتا ہے بڑا پن۔ یقیناً یوسف علیہ السلام کی یہ معافی بہت بڑی معافی تھی، لیکن ہم اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں
اس سے بھی کہیں بڑی معافی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو دی۔ یہاں تو یوسف علیہ السلام کی ذات کو تکلیف دینے والے تھے نا وہ، اور غلطی کی جگہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کون تھے؟ مجرموں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مشرک مخالف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے قاتل، آپ کے چچا حمزہ کا قاتل، دیگر مسلمانوں کے قاتل، سمیہ اور یاسر کے قاتل، بدر کے اوپر چڑھائی کرنے والے، احد کے اوپر حملے کرنے والے، احزاب میں شرکت کرنے والے، مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے والے، ان کا مال لوٹنے والے، جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے، کتنا ستایا 13 سال، اور اس کے بعد مزید 8 سال مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ ایک ایک ان کا ظلم یاد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود جب ان سے پوچھا ہاں بتاؤ بھی کیا سلوک ہونا چاہیے تمہارے پاس، تو سارے سر جھکائے مجرم مشرک لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ صرف یہ الفاظ بولے، آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، شریف خاندان سے تعلق ہے، ہم آپ سے شرافت کی توقع رکھتے ہیں، شرافت کی توقع رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا، جاؤ تم سب کو معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوتا ہے اصل فاتح، کہ مکہ فتح کیا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں بہایا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ دنیا کے فاتحین بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، عزتیں تتار ہوتی ہیں، مال لوٹ لیے جاتے ہیں، لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی غیر مسلم فاتح کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگائے ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہیں۔ مسلمانوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہاں وہ حکمران جو اقتدار کے لیے آپس میں لڑتے رہے، وہ مغل ہوں، وہ سلجوق ہوں، وہ اور ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے۔ جو حقیقی معنوں میں مسلمان فاتحین غیر مسلموں کو جنہوں نے فتح کیا ہے، کبھی کسی کا خون نہیں بہایا ناجائز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سب کو معاف کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پھر کہتے ہیں، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ جا کے اس کو پھیرو، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر پھیرو، یاتی بصیرہ، میرے باپ کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب کرتا وہاں سے چلا، ابھی قاصد لے کر روانہ ہی ہوا ہے، کہاں کنعان فلسطین اور کہاں مصر، وہاں درمیان میں کافی فاصلہ ہے، اگرچہ اکٹھے ہیں، یہ غزہ کا علاقہ درمیان میں، آگے کنعان ہے، آگے صحرائے سینا ہے، آگے مصر ہے، چند 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو قاصد وہاں سے چلا، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی تھے نا، معجزے کا اظہار کر دیا۔ ہوا ایسی چلی کہ یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو آ گئی، کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ جو بیٹے کچھ وہاں تھے وہ کہنے لگے ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹھیا گئے ہیں، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ پرانے غم کے اندر ہیں، سٹھیا گئے ہیں، اس عمر میں بڑے بوڑھے بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، آپ سٹھیا گئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں باتیں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فلمان جال بشیر، جب خوشخبری دینے والا آ گیا، اس نے وہی کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگایا، فرتد بصیرہ، آنکھیں نور کے ساتھ چمکنے لگی، وہ جو سفید موتیہ تھا بالکل اتر گیا، ختم ہو گیا، اور ان کے نور بینائی بالکل لوٹ آئی۔ تو پھر انہوں نے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے تمہیں کہا تھا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں کہتا تھا جاؤ یوسف کو تلاش کرو، یوسف ہے، تم کہتے نہیں، یہ دیکھو یوسف ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے یہ سارا قصہ، اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، مختصر سا میں نے خاکہ اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا آؤ سارے میرے پاس ان کو لے آؤ، واتونی باہلکم اجمعین، تو پھر پورا خاندان مصر کے اندر آ گیا۔ یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل۔ تو اس طرح یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کنعان سے منتقل ہو کر
مصر کے اندر آ گئے، اور وہیں پھر آگے ان کی اولاد بڑی جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ یہودی سارے ان کی اولاد میں سے۔ اس وقت جب وہ آئے، ان کے 12 بیٹے، ایک بیٹی، ان کی سب کی اولاد ملا کر ان کی تعداد تھی 70 تھے پورے خاندان کے لوگ۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو وہاں بلا لیا۔ جب ان کے دربار میں پہنچے تو پھر بچپن کا وہ خواب پورا ہو گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا، شان و شوکت، بڑا تخت ہے، بڑا دربار ہے، ان کی جلالت دیکھ کر وہ اس کی تاب نہ لے، سارے نیچے گر گئے۔ تو یہ 11 ستارے، سورج، چاند، اس کی تعبیر تھی کہ وہ میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، 11 ستارے بھائی ہیں، سورج اور چاند ان کے والدین ہیں۔ تو خواب پورا ہو گیا۔ پھر کہا یوسف علیہ السلام، یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا قد جعل ربی حقا، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا میرے اوپر احسان کیا، میں جیل میں چلا گیا تھا، وہاں سے نکال کر اللہ نے مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے، اور میرے بھائی من بعدی وجاء بکم من البدو، تم ایک دیہات سے اٹھ کر ایک بڑے تمدن والے، تہذیب والے شہر کے اندر آ چکے ہو۔ من بعد ان نزغ الشیطان، باوجود اس کے شیطان نے ہمارے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی حسد کی بنیاد پر، اور یہ پھوٹ بھائیوں کی جانب سے تھی، یوسف علیہ السلام کی جانب سے نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کس طرح ان کو واپسی کا راستہ دیا، سپیس دی، ان کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ اگر آپ کسی کو اس کی برائی کے اوپر برگیختہ کریں، اس کو سخت کوستے رہیں، وہ آدمی اندر ہی اندر پھر اس کو محسوس کرتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس کی برائی محسوس نہیں ہونے دیتے اور اس کو واپسی کا راستہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے اور قریب آ جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ تنازع پیدا کیا تھا، ان کا قصور نہیں، اپنے بھائیوں کو اپنے قریب کیا۔ تو اس طرح یہ بنی اسرائیل پھر یہ سارے مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ اس وقت فرعون، یہ ان کی حکومت تھی، بعد میں حالات بدلے، تقریباً 300-400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، 300 یا 400 سال بعد پھر دوسرے بادشاہ آ جاتے ہیں۔ جب دوسرے بادشاہ فرعون، یہ جو بادشاہ تھے چرواہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دی، اقتدار میں شامل کیا۔ اس کے بعد انقلاب آیا، دوسرے فرعین مصر وہ اقتدار میں آئے، انہوں نے ساری بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو ایک لمبا عرصہ انہوں نے غلامی میں گزارا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بنی اسرائیل پھر وہاں سے واپس نکلے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے کسی صورت میں پڑھیں گے۔ تو جب یہ واپس آئے، ان کی تعداد 70,000 تھی، جب گئے تھے تو صرف 70 تھے۔